خدا ہی دنیا میں واحد خدا ہے جو شفا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نام بخشا ہی نہیں گیا جو شفا دے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ یہ اسیر غلام لڑکی ہے، یہ غلام نوکرانی ہے، یہ گھر میں کام کر رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتی، وہ اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتی، لیکن یہاں پر خدا کی آواز کو بڑی دلیری کے ساتھ غیر قوم کے درمیان وہ بیان کر رہی ہے اور اپنے خدا کو بیان کرتی ہے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، میرا خدا شافی ہے، میرا خدا بچانے والا ہے، میرا خدا چھڑانے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے خدا کو خدا بیان کیا۔ ہم بہت دفعہ شرما جاتے ہیں، اپنے خدا کے بارے میں بیان کرنے سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ایک اسیر غلام بیٹی جو ہے یہ اپنے خداوند کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر میرا آقا میرے ہاں ہوتا، میرے ملک میں ہوتا تو میرا نبی اس کے لیے دعا کرتا اور یہ مریض شفا پاتا۔ لاعلاج مرض، ایک گناہ والی مرض، کوڑ والی مرض، جو گناہ کے مشابہ جس کو سمجھا جاتا ہے، یہ بیماری ہم دیکھتے ہیں کس کو ہے؟ لکھا ہے شاہ رام، یہ شام کا ایک بادشاہ ہے شاہ رام، لکھا ہے اس کے بعد لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز شخص تھا۔ یہ کیا تھا؟ لشکر کا سردار تھا۔ نعمان جس کو کوڑی بھی کہا جاتا ہے، لکھا ہے کہ نعمان جو ہے شاہ رام کے لشکر کا کیا تھا؟ سردار تھا، اور اپنے آقا، اپنے بادشاہ، اپنے بارے کے نزدیک بڑا عزت والا شخص تھا۔ اور کیا تھا؟ کیونکہ خداوند اس کے وسیلہ سے رام کو فتح بخشی تھی، اور وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، بڑا زبردست سورما تھا، جنگ میں فتح حاصل کرتا تھا، جنگجو تھا، فتح سے کامیابی ملتی تھی، لیکن اس کے اندر فاج تھا، وہ کیا تھا؟ اس کی جسم پر کوڑ تھا۔ جب وہ وردی پہنتا تھا، لکھا ہے وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آمی دل باندھ کر نکلے اور اسرائیل ملک میں چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے۔ یہاں پر ہم پہلے نعمان کے بارے میں دیکھیں گے۔ نعمان جو ہے اس کے لشکر کا سردار ہے، بڑا روب ہے، جب وردی پہنتا ہوگا تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہوگا، بڑی اس کے ایک روب ہوگا، بہت سے اس کے حکم ماننے والے ہوں گے، لیکن جو اس کی وردی کے اندر روگ تھا وہ اس کو تنگ کر رہا تھا، اس کے وسیلہ سے وہ پریشان تھا کہ یہ روگ مجھے کیا کھا رہا ہے، یہ میری اذیت ہے، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی، لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو چھوٹی ایک لڑکی کو کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے چھوٹی لڑکی، ابھی جوان لڑکی نہیں ہے، چھوٹی لڑکی ہے، جس کو کیا کر سیر کر کے لے آئے، اور وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیں یہ غلام، اسیر کی ہوئی غلام لڑکی ہے، چھوٹی لڑکی ہے، اتنی جوان نہیں ہے، ہو سکتا ہے 14 15 16 سال کی ہو، اور گھر میں کام کر رہی ہے۔ اور لکھا ہے کہ نعمان کی بیوی کی کیا کرتی تھی؟ خدمت کرتی، ملازمہ تھی، اس کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، اور وہ اپنی مالکہ کی طرف روز دیکھتی ہے۔ اس نے بھی اپنی بیوی سے کہا کاش میرے آقا اس نبی کے ہاں ہوتے جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اکثر کہنے سے ڈرتے پتہ نہیں شفا ملے گی یا نہیں۔ میں کہہ دوں اپنا چرچ میں جائیں دعا کرے، پاس صاحب کے پاس جائے دعا کرے، پتہ نہیں اگر نہ ملی شفا تو میرا کیا حال ہوئے گا۔ یہ ڈری نہیں ہے، دلیری کے ساتھ گواہی دیا، کیونکہ خدا نے تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تم زمین کے انتہا تک میرے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ اور یہ بات اس بچی کے اندر موجود تھی کہ میں خدا کو ماننے والی ہوں، میرا خدا زندہ خدا ہے، میرا خدا شافی ہے، کیونکہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے اگر خدا من شفا بخشے تو ہم شفا پا سکتے ہیں۔ اگر خدا نے شفا دے ہم شفا پا سکتے ہیں۔ اس بیٹی نے نہ تو اپنی غلامی کو دیکھا، نہ خوف دیکھا، نہ ڈر دیکھا، بلکہ اپنے خدا کو بیان کر دیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نعمان کی بیوی پریشان ہے،
اپنے خامن کے بارے میں کہ میرا خامن جو ہے وہ کوڑ کی حالت میں ہے، دکھ کی حالت میں ہے، بیوی پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کا علاج یہ بیٹی بیان کرتی ہے کہ میرا خدا کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا خدا کہتا ہے اپنی فکریں مجھے دے دو۔ اس نے اپنی فکر کو نہیں جانا کہ میرے ماں باپ کدھر ہے، میرے بہن بھائی کدھر ہے، میرا خاندان کدھر ہے، وہ گھر سے دور ہے، غلامی میں ہے، لیکن اس نے خدا کو بیان کیا ہے، اس نے خدا کے آواز کو بیان کیا ہے، اس نے اپنے خدا کو پہلا درجہ دیا ہے۔ اور جب خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں پہلا درجہ دیتا ہے۔ اس نے اپنے خدا کو بیان کیا، دیکھیے کس انداز سے بیان کیا۔ اس نے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو اسے کوڑ سے شفا دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک سے ہے ایسے کہتی ہے۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا جا اور میں شاہ ارام کو خط لکھوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب یہ خبر نعمان تک پہنچے، نعمان جو ہے لکھا ہے تو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت اس کے پاس آیا۔ یہ نبی کے پاس آیا۔ نبی کون تھا اس وقت؟ الیشا نبی تھا۔ کون تھا؟ الیشا نبی کے پاس آیا، اور الیشا نبی کے پاس یہ اب دیکھتے ہیں کہ ایک وہ افیسر ہے، وہ لشکر کا ایک رہنما ہے، تو اس کا بڑا ایک روب ہے، دبدبہ ہے، اور اسی حساب سے وہ خدا کے بندہ کے پاس بھی آیا کہ میں اپنے راستے پر سوار ہو کر جاؤں گا اور اسے کہوں گا میں جاؤں گا، اور وہ ایک اور امید لے کر آیا۔ اس کے ذہن میں وہی افیسری جو تھا، اس کے اندر ایک بڑے پن کا جو تھا روب تھا، لیکن خدا کے پاس آنے کے لیے عاجزی اور انکساری کی ضرورت ہے۔ خدا کے پاس آنے کے لیے جھکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خالی کر دینے کی ضرورت۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہم کو خدا برکت دے، شفا دے، لیکن اپنی باتوں کو ہم اپنی زندگی سے نہیں نکالتے، اپنی خودی کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنی شیخی کو، اپنے حسد کو ہم اپنی زندگی سے دور نہیں کرتے۔ اور یہی بات نعمان کے اندر تھی۔ اس کی بیماری کا علاج نہیں تھا، یہ بیماری بہت بڑی بیماری تھی، اس کے پاس بہت دولت تھی، بہت پیسہ تھا، بڑی عزت تھی، لیکن اس کی بیماری کا علاج نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوا کہ نعمان جو ہے لکھا ہے گھوڑوں رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک کاسد کی معرفت کے علاوہ بھیجا جا یردن میں 7 بار گوتے مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو جائے گا۔ یہ آیا باہر کھلوتا آن کے کہ نبی جڑا ہے جب ایسی آئی کہ پادری ساڑھی مننے بس جتنا بھی ہے، اگر نہیں منے گا تو بس ٹھیک ہے۔ یہی بات لے کر وہ بھی آ گیا کہ نبی ہے باہر آئے گا، مینو آڑ کے بیٹھے ہاتھ رکھے گا، میں تو دعا کرے گا، سوٹ مارے گا تو پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ویسی اپنے حساب سے آیا کہ میں ایک بہت بڑا لشکر کا سردار ہوں، میرے تو سارے حکم مانتے ہیں، ہر چیز میرے اندر میں ہے، اور اسی روب دبدبے کے ساتھ وہ آتا ہے اور آ کر باہر کھڑے ہو جاتا ہے کہ اب جو نبی ہے وہ باہر آئے گا، مجھے میری تعظیم کرے گا، مجھے سلام کہے گا، مجھے آ کر چھوئے گا، میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، اور پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کی سوچ الٹا ہو گیا، جو اس کی سوچ تھی نا وہ الٹا۔ کیوں سوچ الٹی ہوئی؟ وہ نبی اندر جان گیا کہ اس کے اندر تو ابھی گھمنڈ ہے، ابھی تو اس نے اپنے خودی کا انکار نہیں کیا، یہ اس نے اپنے آپ کو جھکا نہیں ہے، اپنے آپ کو خالی نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ جھک جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، تو خدا آسمان سے ہماری آواز سن کر جواب دیتا ہے۔ جتنے لوگوں نے شفا پائی، یسوع کا کلام سنا، ان کے دل ٹوٹے، ان کے دلوں میں جو ہے خدا کی برکت شامل ہوئی، انہوں نے اپنے خدا کو قبول کیا، خدا پر ایمان لائے، اور خدا نے ان کو شفا دی۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان موجزے ہوتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں لایا، وہ اپنی اس خودی میں ہے، اپنے روب میں ہے۔ اس لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی نے اندر سے کہہ دیا، اپنے کاسد کو بھیجا کہ جا کر وہ کہہ، اپنے راتھ پہ سوار ہے نا، جا کے کہہ کہ دے آج یردن کنے گوتے مار، 7 گوتے مار تو ٹھیک ہو جائے گا۔ الٹا سے جواب مل گیا